اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ارسم وائس چینل کی طرف سے خلوص برا سلام۔ اللہ پاک آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں، صحت، عزت اور آپ کی جائز خواہشات کو پوری کرے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے جنات کی جنازے کی۔ ناظرین، یہ واقعہ پاکستان آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید کی سورہ رحمان، سورہ جن اور سورہ صلاح اور سورہ کہف میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جو انسانوں سے پہلے بھی دنیا پر آباد تھی، اور بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے، یعنی اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے پہلے پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے واسطہ یا بلا واسطہ پڑا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک حاجی صاحب جو ضلع بکر کے گاؤں میں نئے نئے آباد ہوئے تھے، اور گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، لیکن اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے، لیکن حاجی صاحب کے ساتھ دین کا بہت علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے لوگ دینی معاملات میں حاجی صاحب کے علم سے مستفید ہوتے، بلکہ حاجی صاحب کو مسجد کا امام بھی مقرر کر دیا گیا تھا، اور جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور قصے سنتے تھے، اور گاؤں والے بچوں کے قرآن کے تعلیم کے ساتھ ساتھ دین اصلاح کے لیے امام صاحب کے پاس بھیجتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی۔ گاؤں کے مرد حضرات مال مویشی چھوڑ کر اس درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی جب بکریاں چراتے اور دین کی باتیں کرتے، انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی علم نہیں تھا، اس لیے سب ہی لوگ بلا تکلف جنازہ پڑھوانے بلا لیتے تھے، اور وہ چلے بھی جاتے، اس لیے اسے جنازہ پڑھانے کے لیے دور بھی جانا پڑتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ سردیوں میں ایک سرد رات میں ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ جب حاجی صاحب نے دروازہ کھولا تو حاجی صاحب کے سامنے 3 سفید داڑھی والے چہرے کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہ حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ ابھی 3 سفید داڑھی والے نورانی چہرے والوں میں سے ایک نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی امام صاحب کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے امام صاحب کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بھائی کا جنازہ امام صاحب ہی پڑھائے۔ اسی لیے یہ 3 سفید داڑھی نورانی چہرے والے امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میت تیار ہے، سب صفے باندھے، آپ کے انتظار میں ہے، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا مجھ سے مل چکے ہیں؟ اب ان میں سے ایک بھائی نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو پرانے گھر میں اکثر سنایا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بنا پلکے چپکائے ان کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ رکے، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے، اور چلتے چلتے گاؤں کے حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کی وجہ سے حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گانٹھی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ گاؤں کے اس راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائے کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدمزاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کھڑیاں ملانے لگے کہ آدمزاد کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ میرے پرانے گھر سے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھے کہ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ ہم آپ کو یہاں لے کر آئے، ہم مسلمان جنات ہیں
اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے آوازوں کو قابو کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش کو پوری کی۔ اب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے اپنے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں پیچھے سے خدا حافظ کی آواز سنائی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا تو انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ ناظرین، میں یہاں پر یہ وضاحت بھی کر دوں کہ فرشتوں کی طرح جنوں کو بھی یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت پھرتے رہتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ ان میں اکثر ویران مکان، بیابان اور جنگل پہاڑ ہے۔ ناظرین، جنات بھی انسان کی طرح اللہ کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح ذی عقل، روح اور جسم والی مخلوق ہے۔ ان میں سے تبادل و تناسب بھی ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی طرح نسل بڑھتی ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہے۔ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہے، اور جنات میں مسلمان بھی ہے اور کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہے اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت مسلمان ظاہر ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے بارگاہ الہی ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی، اور اسے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ یہ عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ ابلیس کی طرح اس کی ظلم بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہے، انسانوں کو بہکانا ان سب کا کام ہے۔ طرح طرح ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے اور برے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے مکروہ اغوا میں نہیں آتے، بلکہ وہ نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ آخرکار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقے کے جنوں کے سردار کو سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے، جن کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے۔ وہ شیطان ہر وقت اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں کہ جن کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے بلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ ناظرین، جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ فارسی میں ہمزاد اور عربی میں وساوس کہتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ ابلیس کے ہر آنکھ سے سینکڑوں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مطابق تعداد اولاد مچھلی ناگن سانپ بیک وقت ہزاروں انڈے دیتی ہے۔ ناظرین، جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس پر جنات بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے، مثلا بیت الخلاء، گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ کو۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کو کہا ہے، یعنی دعائیں اور اذکار لازمی پڑھیں۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اسی لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری شیاطین سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔